السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احیاء سنت یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی مختصر ویڈیو میں ہم اعتکاف کی فضیلت پر گفتگو کریں گے۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ سے چلی آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا طواف و نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور رمضان کے آخر عشرہ کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا۔ اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا یہ اس کی سنت کی دلیل ہے۔ نیز اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا، رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا۔ معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی گئی ہے، گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑا رہتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ کی رضا و مغفرت کی قوی امید بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور طرز عمل صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنی ابن وہب عن یونس ان نافعا اخبرہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو منکشف ہو گیا تھا کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہے۔ آپ نے چاہا کہ اعمال خیر میں کثرت کی جائے تاکہ امت کو عمل خیر میں جد و جہد کرنا ظاہر ہو جائے ترغیباً۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ 20 دن کا اعتکاف اس لیے کیا تھا کہ آپ نے اس سے پہلے سال رمضان المبارک میں سفر ہو جانے کی بنا پر اعتکاف نہیں فرمایا تھا، اس لیے پچھلے سال اعتکاف نہ کر سکنے کی تلافی کے لیے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی بڑی فضیلت والا ہے اور کتنا ہی اہم ہے۔ چنانچہ اعتکاف کے فضائل میں بہت سے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر جس خانہ کے اندر آپ اعتکاف فرما رہے تھے اس میں سے سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتانے والے یعنی فرشتہ نے بتایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا اب اس کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔
راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21ویں کی صبح کو دیکھا۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف کی عبادت کے ذریعے شب قدر کا حصول متوقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ معجم الاوسط کے اندر یہ روایت ہے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، جنازہ میں شرکت وغیرہ۔ ایسے اعمال کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ عمل نہیں کرتا مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بدائع الصنائع کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف